الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ عامر بھائی موجود ہیں یہاں؟
ایک چھوٹے ہمارے قاری صاحب بھی یہاں موجود تھے، ان کا نام بھی قاری عبدالرحمن ہے، وہ کہاں پر ہے؟ یہ قاری عبدالرحمن، ان کو بھی ہم نے کہا ہوا تھا تلاوت کا، اور پہلے ہمارا ارادہ تھا ان کو بعد میں موقع دیں گے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، آ جائیں۔ ہمارے مظفر آباد کے جو پرانے ساتھی ہیں دیرینہ عبدالقیوم قریشی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، آ جائیں آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم ہمارے پاس جو شیڈیول ہے اس وقت، اس میں لیکچر ہمارے عامر بھائی کا تھا، لیکن ان کو یہ لگا کہ ان کا لیکچر کچھ دیر بعد ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ دیر میں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہ کہ جو بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر فکری مضامین یا فکری گفتگو کے حوالے سے، تو کل جو کاؤنٹر نیریٹو کی شکل میں چند نکات ہمارے سامنے آئے تھے، اس پر ظاہر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور سوالات و جوابات کی صورت میں وہ سلسلہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ۔ ابھی اس پر ایک نشست مزید ہونی ہے، ایک ٹائم سلاٹ ہمارے پاس آگے خالی ہو جانی تھی،
امیر تنظیم اسلامی کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، لیکن وہ باوجود تشریف نہیں لا سکیں گے، عمرے کی ادائیگی پر وہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ٹائم سلاٹ ہمارے پاس خالی ہو جانی تھی، اس کو ہم یہاں پر انشاءاللہ بھی کنزیوم کریں گے۔ میں استاد محترم خالد محمود عباسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور جو چند فکری نکات ہیں خاص طور پہ قانون اتمام حجت اور اسی کے ساتھ تزکیہ نفس والا ایک ایشو آ جاتا ہے کہ اس کا نظام سے کیا تعلق ہے، اور اقامت دین کا مفہوم آج کے دور میں ہم کیا لیتے ہیں، یا غامدی صاحب کیا لیتے ہیں، اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے، جو بھی یہ سوچ ہے، فکر ہے اقامت دین کی، جس کی بنیاد ہم نے یہ بتائی کہ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، اور اس پر جو مختلف اشکالات وارد ہوئے، اعتراضات ہوئے، رد ہوا، یا اسے تعبیر کی غلطی قرار دیا گیا۔ اسی میں ایک بات یہ آئی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کو غامدی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کرتے ہیں، اس دور کے لیے خاص کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عام نہیں ہے، ہم پر یہ چیز فرض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اقامت دین، اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب اقامت دین کا وہ مفہوم نہیں ہے جو مولانا مودودی مراد لیتے ہیں، یعنی پورے کے پورے دین کو قائم کرو، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی آپ نے دین کا کام کیا، جو دین پر عمل کیا، بلکہ یہ کہ ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قائم رکھو، ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ دین کو قائم رکھو، اور پھر اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جو بھی آپ نے خود دین پر عمل کیا، دوسرے کو جو دعوت کی دی، تلقین کی، واعظ کیا، سکھایا، تو یہ دین کو قائم رکھنے ہی کا عمل ہے، گویا آپ نے اس کا تسلسل برقرار رکھا، یہ وہ معنی لیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ادھر کیا بات گئی ہے، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے ایک شکوہ آیا، گلہ آیا کہ یہ بات ہماری طرف صحیح طور پر منسوب نہیں کی گئی۔ میں ذاتی طور پر ان کا ایک احسان مانتا ہوں کہ جب ہم نے ان سے درخواست کی تو وہ ہمارے پروگرام میں آ کے انہوں نے گفتگو کی، اور میں ان کا بڑا پن سمجھتا ہوں۔ اس لیے اگر ان کی طرف سے یہ شکوہ آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وزن دینا چاہیے اور اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں ان کا پورا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ اقامت دین کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر اس پر میں بات کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ اقیمو کا فعل مادی چیزوں کے لیے بھی حقیقی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور غیر مادی چیزوں کے لیے مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں الدین اقیمو کے مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور الذین اور الدین ایک معنوی چیز ہے اور مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی قائم رکھنا، یعنی خود انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی معاملات کے ذمہ دار کی حیثیت سے قائم کرنا، نافذ کرنا، یعنی دوسروں پہ۔ جماعت اسلامی کے علماء کا اصرار ہے کہ اقیمو سے مراد پورے کے پورے دین کو رائج کرنا اور معاشرے میں اسے عملاً نافذ کرنا بھی اس لفظ کے معنی میں شامل ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اقیم الدین سے مراد
دین کو لوگوں پر عملاً نافذ کرنا تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے بعد علی الناس جیسے الفاظ آئیں یا ان الفاظ کو مقدر مانا جائے، یعنی ان اقیم الدین علی الناس، دین کو لوگوں پر قائم کرو۔ اگر یوں لکھا ہوتا تو پھر آپ کی بات ٹھیک تھی، چونکہ یوں نہیں لکھا ہوا لہذا آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آیت میں علی الناس جیسے الفاظ نہ ہی موجود ہیں اور نہ ہی انہیں مقدر ماننے کے لیے کوئی قرینہ اس میں پایا جاتا ہے۔ قرینہ اس لیے نہیں پایا جاتا کہ اس کے بعد وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي کا جملہ عطف ہوا ہے، جس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو میں جو بات مثبت طور پر بیان ہوئی ہے وہی بات وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑو منفی طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اس آیت میں بھی اقیم الدین جو بات مثبت طور پر بیان ہوئی ہے وہی بات وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي میں منفی طور پر بیان ہوئی ہے۔ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ ایک ہی جگہ دونوں باتوں کو مثبت اور منفی اسلوب میں بیان کر دیتا ہے تاکہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آ جائے۔ سردست ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ چنانچہ ان اقیم الدین سے مراد پورے دین کا پابند رہنا، پورے دین پر عمل پیرا رہنا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ مثبت پہلو سے بات ہوئی، اور منفی پہلو سے بات اس انداز میں کی کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، جب اس پورے دین پر عمل کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دینا یا اس کی ترجیحات خود طے کرنے بیٹھ جانا یا اپنی تعویلات سے اس کو کچھ کا کچھ بنا دینا۔ ان میں سے جو کام بھی کرو گے اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہوگا۔ اگر ان اقیم الدین سے مراد پورے کے پورے دین کو رائج کرنا اور معاشرے میں اسے عملاً نافذ کرنا لیں تو سارا جملہ بے جوڑ سا لگتا ہے، اپنا حسن اور مناسبت کھو دیتا ہے، اور قرآن اس کھوٹ سے پاک ہے کہ وہ بے جوڑ باتیں کرے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اس تاکید کے ساتھ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، تفہیم القرآن، یعنی پورے کے پورے دین کو رائج کرتے ہوئے اور معاشرے میں اسے عملاً نافذ کرتے ہوئے متفرق نہ ہو جانا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، آپ معاشرے میں دین نافذ کریں اور پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ یقیناً قرآن یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس دین کو پورے کا پورا اختیار کرو جس طرح کہ وہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دو یا اس کی ترجیحات خود طے کرو یا اپنی تعویلات سے اس کو کچھ کا کچھ بنا دو۔ ان میں سے جو کام بھی کرو گے اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہوگا۔ یہ اصل میں ایک اصولی ہدایت تھی، بالکل اسی طرح جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بلکہ اصولی ہدایت ہے۔ یہ آیت کسی بھی فریضہ اقامت دین یا نفاذ دین کا عنوان نہیں ہے۔ اب تو ان کی بات خود آپ نے، جیسے پہلے ہم نے ان کی بات ان کی زبان سے سنی، اس حوالے سے بھی ان کی بات گویا انہی کے الفاظ میں آ گئی۔ اب آپ اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے کہ بات کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے بھی مانا کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ ہمارے اس معاشرے میں پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، یہی ہم نے سمجھایا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ایک فرد ہوں، میرے اوپر ایک اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کا ایک سیاسی نظام ہے، اس اجتماعیت کا ایک معاشی نظام ہے، اس اجتماعیت کا ایک سماجی نظام ہے، اس کی مجھے پابندی کرنی ہے۔ میں اس سے مختلف رستہ اختیار ہی نہیں کر سکتا، پابند ہوں اس سیاسی معاشی سماجی نظام کا۔ جب میں اس کا پابند ہوں تو میری آزادی ہی سکڑ گئی۔ جب میں آزاد ہی نہیں ہوں تو میں کیسے پورے دین پر عمل کر سکتا ہوں؟ جب تک کہ وہ سیاسی معاشی سماجی نظام بھی دین کے تابع نہ ہو،
جب وہ پورے کا پورا اس کے تابع ہو جائے گا تو میرے لیے ممکن ہوگا پورے دین پر عمل کرنا، وگرنہ میرے لیے بھی پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں اتنے دین پر عمل کر سکتا ہوں جتنے میں آزاد ہوں، اور میری آزادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہی تو کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ میرا خیال ہے ہم نے بات کل بھی یہی کی تھی، لیکن ان تک صحیح نہیں پہنچی ہے۔ ہمیں ان کا موقف کل بھی جو ہم نے بیان کیا وہ یہی تھا، اس سے مختلف نہیں تھا، لیکن وہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہماری اس بات کے جو ان کی بات ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتابی طور پر تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس معاشرے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ جس میں عملاً دین کا معاملہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ اسے دیس نکالا دے دیا گیا ہے، اور ہماری زندگی کا اکثر گوشہ دین کے جو معاملات ہیں اس میں ہم بے بس ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم بے دینی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ اور یہاں وہ طاغوت والی بحث بھی ذہن میں لے کے آ جائیں کہ اگر آپ پھر مومن ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کشمکش کرنی پڑے گی۔ وہ نظام جو آپ کو اللہ کی بغاوت پر، نافرمانی پر مجبور کر رہا ہو، اس کے ساتھ ٹکر لیے بغیر آپ کے ایمان ہی کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا استدلال، شاید ہمارا استدلال بس کر دو، چھوڑ دو۔ ہمارا استدلال انہیں سمجھنے کے میں کوئی دقت آئی ہے یا کوئی انہیں مسئلہ پیش آیا ہے؟ اچھا جی، اب آ جائیں اس چیز کی طرف، تزکیے کا مضمون، جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی وضاحت مزید درکار ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے بھی کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تزکیہ، ہم ایک بات سمجھ لیں، تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ دل کی صفائی کو اگر کہتے ہیں، نفس کی صفائی کو اگر کہتے ہیں، نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ نفسانی خواہشات ہی ہماری در حقیقت جو دنیا کی محبتیں ہیں وہی نفسانی خواہشات ہیں نا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہی لالچ ہوتے ہیں نا، یہی دنیا ہے، یہی زن زر زمین ہے، یہی مفادات ہیں، یہی وہ روگ ہیں جو ہمارے اندر لالچ پیدا کرتے ہیں، یہی وہ روگ ہیں جن کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان حسد پیدا ہوتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، یہی وہ روگ ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر تفاخر کرتے ہیں۔ اسی فخر کرنے کو، اسی تکبر کرنے کو، اسی حسد کرنے کو، اسی لالچ کرنے کو، اسی طمع کرنے کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں شامل کر لیجئے جنسی جذبے کو، تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ میں وہ جنسی جذبہ بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم جس کے اندر یہ چیزیں غالب ہوں اسے کہتے ہیں ہم اس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید جب ہمیں کہتے ہیں اقامت دین کی جدوجہد میں جان بھی لگاؤ تو مال بھی لگاؤ، تو یہ سب لگے گا کہ یہ نہیں لگے گا؟ اس سے محبت ہو تو لگائیں گے، ہاں لگائیں گے، اس طرح لگائیں گے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے تو جو بچ جائے گا اس میں سے نمک لگا دیں گے۔ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے نا، اب آپ اس کا برا نہ بنائیے گا، لیکن اب سمجھانا پڑ رہا ہے، کیا کروں؟ تو اجتماع آ گیا جی شبان المسلمین کا، او جی 5000 میرا بھی رکھو، اللہ بھی کہ یاد کرے گا، کس سخی نال پالا پیاسی اللہ دا۔ اس سے نہیں تزکیے کا پتہ چلے گا، تزکیے کا پتہ تب چلے گا میرے پاس ہے ہی 5000 اور میرا مہینہ نہیں گزر سکتا، کدھر گزرے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ کا کام آیا ہے، یہ 5 رکھ لو، یہ آپ رکھیں، اللہ کے کام کے لیے رکھیں، ہماری روٹی دار روٹی کا بندوبست وہ کر دے گا۔ اللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دے دیتا ہے جہاں سے چاہے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا باریک بین ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جہاں سے چاہتا ہے۔ میرے حالات اس سے پوشیدہ تو نہیں ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ کوئی صاحب کسی پیر صاحب کے پاس رہے، سالوں رہے، اس کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ اب آپ کوالیفائی ہو گئے ہو، ہم سے لو سند خلافت، جاؤ جا کے کام کرو۔
اس نے کہا جی کوئی خاص وصیت بھی فرما دیں. انہوں نے کہا بس جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا اور کیا وصیت کرنی ہے. نہیں کوئی وصیت کریں. تو آخر انہوں نے جب بہت ہی اصرار کیا تو پیر صاحب نے وصیت کی کہ اپنے اوپر کبھی اللہ پر اپنے آپ کو ترجیح نہ دینا. وہ بہت حیران ہوا کہ پیر صاحب نے ٹرخا دیا ہے. کون پاگل ہوگا جو اپنے کو اللہ پر ترجیح دے. یہ دل میں لے کے چلا گیا. پیر صاحب نے زادے راہ کے طور پہ 2-4 روٹیاں بھی دے دی تھیں. ان میں کوئی چپڑی ہوئی بھی تھی, کوئی سوکھی بھی تھی. اب جب اسے بھوک لگی, کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, ایک فقیر آ گیا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے بادشاہ, دے دے اللہ دے نام تے. اس کو بہرحال اس کی نئی تربیت ہوئی تھی, ابھی تو گھر پہنچا ہی نہیں تھا نا, ابھی تو چلے سے واپس آ رہا تھا, ابھی پورے جوش و جذبے میں تھا. تو اس نے کہا آ جاؤ, اور دیکھا تو 2 روٹیاں خشک تھیں, 2 جو ہے نا وہ چپڑی ہوئی تھی. اس نے خشک روٹیاں اللہ کی خاطر دے دی, چپڑی خود کھا لی. اس کے بعد گھر چلا گیا. کئی عرصے کے بعد پھر چکر لگا خانقاہ کا. پیر صاحب بات ہی نہ کریں, بڑی ناراض. آخر اس نے پوچھا تو پتہ چلا, پیر صاحب نے کہا کہ تم نے اتنا اصرار کر کے مجھ سے وصیت لی تھی, نصیحت لی تھی, اور گھر جانے تک بھی اس کا خیال نہیں رکھا. اللہ کے نام پہ سوکھی روٹیاں دی ہیں اور خود چپڑی کھائی ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی؟ انفاق ہے تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ. اگر آپ سورہ بلد میں دیکھیں تو بتایا گیا کہ انسان جو ہے نا, ہم نے اسے بہت کچھ دیا. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. لیکن یہ سب ہمارے احسانات ماننے کے باوجود یہ جو انسان ہے فلک تحمل عقبہ, ایک گھاٹی عبور نہیں کر سکا, ایک رکاوٹ پر سے نہیں گزر سکا, رک گیا. وہ رکاوٹ کیا تھی؟ فک و رقبتن, کسی گردن کا آزاد کر دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ, یا کھانا کھلانا کسی ایسے دن جب اپنی جان پیٹ کے لالے پڑے ہوں. وہی بات, روٹیاں 2 ہی ہیں, خود بھوکے ہو, کھولی ہیں خود کھانے کے لیے, اللہ کے نام پر مانگنے والا آ گیا, مسکین محتاج آ گیا. فی یوم ذی مسغبہ, جب اپنے پیٹ کے لالے پڑے تھے. یتیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا متربتن, کوئی ایسا یتیم آ گیا جو قریبی رشتہ دار بھی تھا, یا کوئی ایسا مسکین آ گیا جو مٹی میں رلا ہوا تھا. یہاں اس کا دل بند ہو گیا, اس کی مدد نہیں کر سکا. یہ گھاٹی ہے جس کو انسان عبور نہیں کر سکا. جو اس گھاٹی کو عبور کر گیا وہ اب اس قابل ہوا کہ ایمان کے رستے پر آگے چلے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تو ایمان کی لذت تو یہ پائے گا جو یہ گھاٹی عبور کر کے اس طرف آیا ہو. یہاں ہمارا جمالیاتی ذوق یہ چاہتا ہو کہ ہم پاکستان میں بھی قرار نہ پکڑیں, جا کے امریکہ میں بیٹھ کے اپنا گھر بنا کے اور اس میں انٹیکس سجا کے, اور پھر یہ بتائیں لوگوں کو بھی, یہ دیکھا یہ میں افریقہ سے لایا ہوں, یہ دیکھا یہ میں مصر سے لایا ہوں, یہ دیکھا یہ میں لاطینی امریکہ سے منگوایا ہے, یہ ٹائل فلانی ہے, اور یہ جو ہے نا وہ شو پیس فلان جگہ سے آیا ہے. آپ کو میری جمالیاتی ذوق کا کوئی اندازہ ہوا ہے؟ تو جمالیاتی ذوق کا تو ہمیں خوب اندازہ ہوا ہے, البتہ ساتھ ہی تزکیے کے کباڑے کا بھی پتہ چلا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے اصل تزکیہ یہ ہے, فک و رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. اس کے بعد سورت کون سی ہے؟ سورہ شمس ہے. سورہ شمس میں کیا بتایا؟ یہ جو انسان ہے اس کے جو نفس ہے, وہ نفس جو وسوسہ پیدا کرتا ہے, اس کے اندر ہم نے الہام کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کا فجور بھی اس کے اندر الہام کر دیا ہے, اس کا تقوی بھی اس کے اندر الہام کر دیا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا,
کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، فلاح پا گیا، کام نکال گیا جس نے اپنے اس نفس کو سنوار لیا۔ وقد خواب من دساہا، برباد ہو گیا، خوار ہو گیا، رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے اس نفس کو دھسا دیا، مٹی میں رلا دیا، اس کو پروان نہیں چڑھایا بلکہ خراب کر دیا اسے۔ اگلی صورت میں بتایا خراب کس نے کیا اور پروان کس نے چڑھایا، سورۃ اللیل۔ اب دو ہو گئے نا، ایک کامیاب ہونے والا، ایک ناکام ہونے والا۔ کامیاب ہونے والا کون ہے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ناکام ہونے والا کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ وہ جس نے عطا کیا، دیا۔ اب عطا کرنے کی تفسیر کیا ہوئی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ۔ یہ عطا کی تفسیر کریں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی بھوک رکھے اپنی روٹی دوسرے کو کھلا دینا، یہ عطا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى، اللہ کا تقوی، اللہ کا محبت سے وہ والا خوف، وہ جو کل تشریح ہو گئی تھی، احتیاط والی زندگی، محتاط روی، اور جو اچھی بات جہاں سے ملے اس کی تصدیق۔ وہ جو آتا ہے نا، اب یہ خاص نقطہ ہے، اس کو سمجھے، جو آیا ہے کہ وہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، جو کل آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک جو سنا رہے تھے۔ اب آپ سمجھیں، یہ تقویٰ کی یہ بلند ترین سطح ہے کہ جو حق آپ کو نظر آئے اس کی تصدیق کریں، اس کو مانیں، خواہ اپنے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنے مفادات کے خلاف ہو۔ سورہ مائدہ میں یہ بھی بتایا، اے دلو، عدل سے کام لو، انصاف پسند بنو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ انصاف پسندی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب صرف داڑھی کا سائز نہیں ہے، تقویٰ کا مطلب صرف پانچا ٹخنوں سے اوپر کر لینا نہیں ہے، تقویٰ کا مطلب کوئی خاص چال ڈھال اختیار کر لینا ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، یہ بھی ہیں، یہ اس تقویٰ کے مظاہر ہیں۔ اصل تقویٰ جو ہاں ہونا ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اس کا جو پہلا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ زندگی میں عدل ہے، انصاف ہے، درست بات کرنا ہے، حق بات کہنا ہے اور حق بات ماننا ہے، اور وہ حق بات دشمن کی بھی ہو تو بندہ ماننے کے لیے تیار ہو، یہ متقی بندہ ہے۔ ہمارے تقویٰ والے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گاندھی صاحب کو اتنا موقع کیوں دے دیا؟ ہم ان کے اگر مخالفت کرنے کا حق رکھتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی بات ہمارے سامنے رکھنے کا حق ان کا بھی حق ہے۔ یہی انصاف پسندی ہے۔ اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ، عدل سے کام لو، یہی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب بات ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اچھی بات آپ کو لگے اس کی تصدیق کریں، اپنے گروہ کو نہ دیکھیں، اپنے مفادات کو نہ دیکھیں، اپنی رشتہ داریوں کو نہ دیکھیں، تب آپ متقی ہیں اور تب آپ صحیح رستے پہ۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے اس رستے پہ چلائے گا جو رستہ اسے ایک آسان منزل تک یعنی جنت تک پہنچائے گا۔ اب تزکیے کی سمجھ آئی؟ تزکیے کا مخالف کون؟ پاگل ہوگا؟ نہیں، بلکہ کون؟ کافر ہوگا۔ لیکن آپ نے تزکیہ کا مفہوم سمجھا کیا ہے اور کہاں سے سمجھا ہے اور کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے تو یہ بتایا ہے۔ اور تجزیہ کیا ہے؟ تزکیے کا مخالف لفظ کیا ہے؟ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی تزکیے کی ضد کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ تجزیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر بخیلی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ،
جس نے بخیلی سے کام لیا. دوسرے نمبر کے پر کیا ہے؟ استغنا. بات سنی انسنی کر دی, توجہ ہی نہیں دی, بہرے کانوں سے سنا. استغنا ہے نا یہ. آپ لگے رہو, ہم سنتے ہی نہیں. آپ کہتے رہو, ہم مانتے ہی نہیں. میں تو اس طرح کی باتیں سوچتا ہی نہیں. میں سوشل میڈیا پہ میرے بارے میں کوئی کیا کر رہا ہے سنتا ہی نہیں. مستغنی ہوں نا, مجھے کیا پرواہ ہے. لوگوں نے میری بیعت کی ہوئی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سننے کی. انہیں میری سننی ہے, میں نے کسی کی نہیں سننی. یہ استغنا جس میں آ گیا ہے. اسی طرح لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے لوگوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے, لیکن ڈھیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, بے شرم بھی نہیں ہونا چاہیے. بے نیازی, بے پرواہی, لاپرواہی, استغنا, بے باکی, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, یہ سب اس کے اندر آ جائے گا, اس استغنا کے اندر آ جائے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا, ایسا اکڑ خان جب اس کے سامنے حق آئے گا تو وہ کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو اس کی شان کے خلاف ہے. وہ کسی دوسرے کی بات مان لے, اس کی توہین ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, لہذا اچھی بات کی وہ تکذیب کرے گا. یہ ہے جس نے اپنا تزکیہ جو ہے اس کو تجزیے سے بدل دیا ہے. یہ ہے جس نے اس کے برعکس کیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل والے تزکیے کے اور تجزیے کے پیچھے چلتے ہیں, یا آپ کے بزرگوں نے جو آپ کو بتایا اس کے پیچھے چلتے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا تھا بل وجدنا علی ما آبانا, جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے. آپ بھی کہیں ہم نے جس کو پر اپنے بزرگوں کو پایا ہے. میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ تزکیہ ہوتا ہے. یہ ہونا اور اس کے بعد کوئی چپڑ چپڑ آپ کر لیں اور کوئی لباس سے اور ان چیزوں سے ظاہر کر دیں, یہ ہے وہ چیز جسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں, اوپر چونا کیا ہوئے قبریں موجود ہیں. ان کو تو آپ نے جو ہے رنگین بنا لیا ہے, اندر تو کچھ نہیں. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تو وہ اندر سے تو کھوکھلا ہے, اوپر تقویٰ کی آپ نے جو ہے وہ آرائش اور ڈیکوریشن کر رکھی ہے. اور یہ جو سورہ مبارکہ سورۃ اللیل, اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سورہ ابو بکر ہے. کامل شخصیت اس سورہ مبارکہ کی دیکھنی ہو, جس کا تزکیہ ہوا, تو ابو بکر ہیں. فک و رقابت ہوا یا نہیں ہوا, اور کتنا مال خرچ ہوا اور کہاں تک پہنچے. امیر کبیر انسان ہیں, عہدے بھی موجود ہیں, سارا کچھ حق قبول کرنے کی خاطر چھوڑا یا نہیں چھوڑا, عہدے چھوڑے یا نہیں چھوڑے, رتبے چھوڑے یا نہیں چھوڑے, رشتہ داریوں سے کٹے یا نہیں کٹے, اور جو مال و اسباب تھا وہ کدھر گیا. جب آخری مرتبہ نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے, مکے سے جب نکلے ہیں تو گھر میں والد بھی ہیں, نابینا والد ہیں, معذور ہیں, گویا وہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں, کہاں سے کمائیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. ایک ہی کماؤ پوت تھا, وہ جا رہا ہے. بیٹیاں بھی ہیں, وہ بھی گویا دادا کے آسرے پہ ہیں, گھر ہیں, اور جو کچھ اپنے پاس ہے وہ محمد رسول اللہ کے لیے ان پر لوٹانے کے لیے ساتھ لے کے چلے گئے. باپ کو بتایا تک نہیں. اور جب والد کو پتہ چلا کہ وہ چلا گیا, بیٹیوں سے پوچھا کہ چلا گیا؟ جی چلے گئے. کچھ چھوڑ گیا؟ آخر خرچہ کیسے چلائیں گے, گھر کیسے چلائیں گے, کچھ چھوڑ گیا. تو پوتیوں نے دادا کا دل رکھنے کے لیے تھیلی میں کنکریاں ڈال کے ہلا کے کہیں کہ ہاں ابا اشرفیاں چھوڑ گئے ہیں. یہ تزکیہ مشکل لگا, اسے بائی پاس کرو. صبح جو ہے یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو, یہ 18 مرتبہ پڑھو, یہ چھوٹی سی ہے یہ 70 مرتبہ پڑھو, اور یہ لفظ جو ہے نا 101 دفعہ پڑھو. آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے, آپ کو چکر دیا جا رہا ہے اور آپ چکر کھا رہے ہیں. تزکیہ یہ ہے. اور یہ تزکیہ آپ کو لے کے جاتا ہے کہاں؟ اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے, اللہ کی راہ میں جو قربانی دینی پڑے, اللہ کی راہ میں جو تکلیف برداشت کرنی پڑے,
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تزکیہ یہاں پہ لے کے جاتا ہے. اس کے بغیر بابا سب کہانیاں ہیں، سب کہانیاں ہیں. اس اقامت دین سے انحراف کر کے نفاق پیدا ہوتا ہے، تجزیہ پیدا ہوتا ہے، تزکیہ نہیں پیدا ہوتا. اس کو کس کس اسلوب میں سمجھائیں، کس کس طرح سمجھائیں، کیسے کیسے سمجھائیں کہ یہ بات دل میں اتر جائے. نہیں اتر کے دے رہی. لیکن بات یہی ہے بھائیو، سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے. اس سے ہم جتنی بھی جان چھوڑائیں لیکن پھر بھی حق یہی ہے، یہی تزکیہ ہے. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ، میرے ایک دفعہ کہیں ہوا ہے، میں نے پتہ 6-7 لیکچرز ہیں. ابھی میں اور بخاری صاحب جو ہے نا ایک پروگرام کر رہے ہیں. اب وہ آپ کو پتہ ہے ہیں بھی جو ہے نا انہوں نے نفسیات ہی میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. نفس انسانی اس کے کیا کیا مسائل ہیں اس کو پوری طرح وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہم تک کوئی کبھی 40 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 50 منٹ کا ہوتا ہے ایک ایپیسوڈ جو ہے. تو یہ ہمارے 14 ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے نا تذکرہ و تبصرہ کے عنوان سے، ایک ہفتے آتا ہے جو حالات حاضرہ پہ ہوتا ہے، اور ایک ہفتے جو ہوتا ہے وہ میرا اور بخاری صاحب کا ہوتا ہے، وہ تزکیہ نفس پہ ہے. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ تزکیہ نفس والا مکمل کرنے کے بعد ہم آگے اس تعبیر کی غلطی کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس کا تزکیہ نفس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس پورے جو فرائض دینی کا جامع تصور ہے یہی تزکیہ نفس ہے. یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہی سلوک قرآنی ہے. تو بہرحال جو تفصیل سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ ذرا ہمت کرے، تو اس کو دیکھے، سنے، سمجھنے کی کوشش کرے. تو تزکیے کے والا معاملہ تو یہاں پہ آ گیا. اور کیا تھا جی؟ عمران صاحب کدھر گئے؟ ہاں، وہ قانون اتمام حجت آ گیا، وہ ایک رہ گیا تھا. قانون اتمام حجت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ضابطہ ہے. قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم کوئی رسول مبعوث نہ کر دیں. یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے سمجھاتا ہے، اور اگر نہ سمجھیں تو پھر جو ہے وہ عذاب استیصال آتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حجت قائم ہوئی ہے وہ بنی اسماعیل پر ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بنی اسماعیل میں جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے استیصال کا حکم آ گیا. سورہ توبہ کی پہلے رکوع میں وہ جو بھی مشرکین ہیں ان سب کا کلا کما کرنے کی بات کر دی گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیار کردہ جماعت تھی اس نے دین کو آگے جو لے کے گئے. ایران فتح کیا، افریقہ تک گئے، ادھر افغانستان تک آ گئے. یہ سارا در حقیقت اس لیے یہ جنگ و جدال ہوا تاکہ دین کا غلبہ ہو ان تمام علاقوں کے اوپر. اس پہ گاندھی صاحب کی رائے یہ ہے کہ عرب میں تو قتال اس لیے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتمام حجت کی تھی. ایران کے خلاف قتال اس لیے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا تھا، اور انہوں نے ان کا خط کا جواب جو ہے نا اس کو رد کر دیا، تو حضور کی دعوت رد کر دی. گویا اس لیے ان کے خلاف قتال کا جواز نکل آیا. اب اس میں جو مفہوم اخذ آگے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے آگے جن کو حضور نے دعوت نہیں دی ان کے خلاف آپ مسلمان بس صرف دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کوئی اس سے اگلی بات نہیں کر سکتے. اب یہ ضرب کدھر پڑی؟ وہ جو صحابہ آ کے 3 باتیں کہتے تھے نا کہ تم جو ہے نا مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو. اگر یہ بات قبول نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ تم جو ہے وہ جزیہ دو، چھوٹے بن کے رہو، اور اسلام کو لا آف دا لینڈ کے طور پر قبول کر لو. دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو پھر تیسری بات جنگ ہی ہے. تو گویا یہ آج مسلمان یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے. ایک حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اسے میں بھی مانتا ہوں. اس حد تک مانتا ہوں
کہ کسی دوسرے مسلمان، کسی دوسرے انسان کے خلاف یہ اقدام کرنے سے پہلے آپ نے اس کے سامنے حجت قائم کرنی ہوتی ہے، اسے سمجھانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مشرکین میں سے آپ سے بات سمجھنا چاہتا ہو اسے اپنے پاس بلاؤ، سمجھاؤ، پھر اس کے مامن پہ اسے پہنچا دو، امن کی جگہ پہ پہنچا دو، پھر اس کی مرضی ہے کہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ تو یہ سمجھانا بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، اتمام حجت کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن پہلے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ اتمام حجت ہوا یا نہیں ہوا، اب عذاب آئے گا، تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جو مقابل فورسز ہوتی تھیں وہ عام طور پہ فیصلہ کرتی تھیں کہ ہم نے رسول کو قتل کرنا ہے۔ جیسے فرعون کا ذکر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے اکھاڑ دے۔ جس طرح قوم شعیب نے کوشش کی، جس طرح جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کوشش کی گئی، تو جب قوم اس حد تک اتر آتی تھی کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتی تھی، تو گویا اب اس قوم نے اپنے گردن میں اللہ والی دفعہ کا پھندا جو ہے وہ پھنسا لیا ہے، اب یہ نہیں بچے گی، یوں وہ انجام سے دوچار ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اس چیز کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، ہم نے جب بھی ارادہ کیا کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو ہم نے اس کے آسودہ حال لوگوں کو ڈھیل دے دی، چھوٹ دے دی، ففسقوا فیہا، تو انہوں نے نافرمانیوں کے بازار گرم کر دیے، خوب فسق و فجور کیا، فحق علیہ القول، تو اس قوم کے اوپر ہمارا قول ثابت ہو گیا، یعنی وہ جو عذاب والی دفعہ ہے وہ لاگو ہو گئی، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم نے اس کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی۔ اب ان دونوں باتوں کو جمع کر لیں تو کیا مطلب بنا؟ ایک گمراہ قوم ہے، نافرمان قوم ہے، باغی قوم ہے، فسق و فجور کا اس نے بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ نے رسول بھیجا، اس رسول نے آ کے اس قوم کو سمجھایا، جب وہ قوم بجائے سمجھنے کے رسول کے دشمن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اب ختم نبوت کے بعد غامدی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ رسول نہیں آیا لہٰذا یہ عذاب استیصال والا دور بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے لیے وہ حدیث بھی اگر لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں کہ میری امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، سارے ہلاک نہیں کیے جائیں گے، اور امت سے تھوڑا کھینچ کے امت دعوت کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو کیا فرق پڑے گا، بات تو بنی جائے گی نا کسی نہ کسی درجے میں۔ اچھا، اب یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ ایران کے خلاف وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور کے خط کو جو ہے نا رد کرنے کے نتیجے میں اقدام جائز ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچئے گا، یہاں سے اب آپ اپنی کھڑکیاں کھول لیں، اینٹینا نکال لیں یا راڈار آن کر لیں۔ اب آپ سوچیں اتمام حجت کیسے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتمام حجت ہی کر رہے ہیں نا، کتنے سال لگے عربوں کو سمجھاتے ہوئے؟ 13 سال لگے، اور اس کے بعد بھی ایک دم اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت نہیں بنائی، 6-7 سال مزید جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، گویا ابھی بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، پوری قوم ابھی بھی ہلاکت کے قابل نہیں ہوئی، چھانٹا گیا ہے، اور جب پیچھے بالکل ہی جو خبیث رہ گئے تھے ان کو اللہ نے مٹایا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مٹایا ہے۔ یہی ضابطہ سامنے آیا نا اللہ کا۔ تو ایران کے معاملے میں کیا ہو گیا جی؟ ایک خط جو بادشاہ نے پھاڑا صرف، اس کے نتیجے میں پوری قوم کو لپیٹا مار دو، یہ اتمام حجت ہو گیا ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ اتمام حجت ہوا ہے؟ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب مانتے ہیں، ویسے وہ بہت حساس ہیں ان معاملات میں، لیکن اس معاملے میں وہ دیکھیے صرف ایک خط کی بنیاد پر مان رہے ہیں کہ اتمام حجت ہو گیا۔ کیوں مان رہے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اتمام حجت خط سے نہیں ہوا تھا، وہ کسی اور چیز سے ہوا تھا۔ وہ اتمام حجت جس چیز سے ہوا تھا وہ اس چیز پر کراس لگانا چاہ رہے ہیں۔ کس چیز سے ہوا تھا؟ نہیں، کچھ تو آپ میری مدد کریں نا، اگر خط سے نہیں ہوا تھا تو کس چیز سے اتمام حجت ہوا تھا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی قوم کو نہیں مارتا، یہ تو ہم مانتے ہیں،
یہ ایرانیوں کے خلاف جو اقدام ہوا ہے تو اتمام حجت کس شے سے ہوا تھا؟ یہ کس نے جنگ سے کس نے کہا؟ جنگ سے تو اتمام حجت، وہ تو سزا ہوتی ہے. جی ہاں، پیچھے نظام کھڑا ہے، خلافت کا نظام کھڑا ہے، عدل پر مبنی معاشرہ کھڑا ہے، ایک حکومت موجود ہے. جب آپ اجتماعی سطح پر اللہ کا دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیتے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے اتمام حجت ہے، پوری دنیا کے لیے اتمام حجت ہے. باقی اگر گامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، ایک خط کے ذریعے سے اتمام حجت ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ 3 پاروں والا خط موجود ہے، اس کے جانے سے نہیں اتمام حجت ہوگا. اگر 2 ورقوں سے ہو سکتا ہے تو یہ کوئی 600 صفحے سے نہیں ہوگا. یہ والا اتمام حجت وہ نہیں مانتے، 2 صفحوں والا اتمام حجت مان لیتے ہیں. تو اصل میں یہ صفحات سے اتمام حجت نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. اور عمل کیا ہے؟ اجتماعی عمل. خلافت کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں، آپ اللہ کی طرف سے بری و ذمہ ہو گئے. جو آپ نے حجت قائم کرنی تھی وہ قائم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو دنیا کی حجت آپ پر قائم ہے، اور مار دنیا نہیں کھائے گی بلکہ دنیا کے ہاتھوں آپ کھائیں گے. یہ ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نہیں کی. آپ صرف یہ نظام قائم کر دیں، حجت دنیا پر قائم ہو جائے گی اور یہ چکی الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی. جو آج ذلت و رسوائی ہماری ہے، ہم اعلیٰ ہو جائیں گے اور وہ ان کے لیے ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے گی اگر قبول نہیں کریں گے. قبول کریں گے تو آپ کے بھائی ہیں. اور چونکہ گامدی صاحب اس نظام کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی عزت، غیرت یا فکری حریت برداشت نہیں کرتی اس چیز کو، لہذا جہاں جہاں نظام آئے گا وہاں وہ اسے بڑے 1-2 صفحے کے خط سے اڑا دیں گے. آ جائیں جی بس. جزاک اللہ خیر. فکری موضوعات پر گفتگو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعتیں بھی کچھ نہ کچھ سننے پر آمادہ رہتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ اس فکر کی جانب آمادگی بھی الحمدللہ پیدا ہوتی ہے. ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کی جو ہے چوتھی اور آخری اصطلاح دین کا مفہوم، اس پر اب ہم نے گفتگو کرنی ہے. ہمارے قطر کے ساتھی ہیں عامر حسین خادم صاحب، اور مرکزی شورا کے رکن ہیں، وہ اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. جس کتاب کو ہم نے اس سالانہ اجتماع کا موضوع بنایا ہے، اس کی 3 اصطلاحات جو ہیں وہ کل آپ نے ان کے بارے میں مفصل خطاب سنا. الہ، رب اور عبادت. اور اب مجھے دین کے بارے میں بیان کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اور دین جو ہے وہ ان تینوں کو ایک طرح سے ان کی ایک جامع اصطلاح ہے جو الہ، رب اور عبادت کو بھی اپنے اندر سمو لیتا ہے. آسان زبان میں اگر ہم بات کریں تو دین نام ہے کسی کو الہ ماننے کا، کسی کو پروردگار مان کر اور اپنے آپ کو اس کی عبودیت کے اندر دینے کا، اور پھر اس کے ایک نظام کے تحت کام کرتے رہنے کا، اور پھر اس سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا یا پھر اس کے عذاب سے ڈرنے کا.
مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ کسی ہستی کو فرما روا مان کر اس کے قانون کی اطاعت، اس سے اجر کی امید میں کرنا اس ہستی کا دین کہلائے گا. یعنی اگر آج کے حساب سے ہم بات کریں تو اگر ہم کسی ملک کے قانون کو سپریم مانتے ہیں، بہت سے ملکوں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک دستاویز پہ دستخط کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی دا لا آف دا لینڈ ول بی سپریم، جو اس ملک کا قانون ہے وہ سب سے اونچا ہے، وہ میری ہر نسلی، ہر مذہبی ایفیلیشن سے، ہر مذہبی رابطے سے اوپر ہے. تو اگر ہم اس لا آف دا لینڈ کو سپریم مانیں، سب سے بڑا مانیں، اور ہم اپنے آپ کو اس کے سبجیکٹ کی حیثیت سے، اس کے عبد کی حیثیت سے پیش کریں اور پھر اس کے قوانین پر عمل کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے ہمیں یا تو کچھ فوائد حاصل ہوں گے یا اس کے نہ کرنے سے ہمارے کچھ نقصانات ہو جائیں گے، تو ہم اس اسٹیٹ کے، اس ملک کے دین پر ہیں. اور اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے دین پر ہوں. اللہ کو اپنے دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں. اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اگر کوئی معاف کیجیے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم ہوا کہ فرمائیے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے. تو دین اپنے آپ میں ایک تو اپنا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے نافذ کیا جائے، مجھ میں پورا کا پورا داخل ہوا جائے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ جی دین میں تو ہم داخل ہیں، دین میں کیسے داخل نہیں؟ ہم روزانہ کے کلمے پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ہم تو دین میں شامل ہی ہیں، یقیناً داخل ہیں پورے کے پورے. اور یہاں پہ جو ایک فرق واضح کیا جاتا ہے دین اور مذہب کا، آپ لوگ سب اس سے واقف ہیں کہ مذہب کیا ہے. مذہب ان تین انفرادی گوشوں کے اندر انسان کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، جو کہ یا تو اس کے عقائد ہیں، جو میں آپ کے نہیں جان سکتا، آپ میرے نہیں جان سکتے، ہمارے دلوں کے اندر ہیں، یا پھر میری کچھ عبادات ہیں، کچھ مراسم عبودیت ہیں، میں کس طرح کی نماز پڑھتا ہوں. اب دیکھیں ہمارے اندر ہی مسلمانوں کے اندر نمازوں کے مختلف طریقے رائج ہیں. یا پھر تیسری چیز جو ہے کچھ رسومات، کہ بچے کے پیدا ہونے پہ کیا کام کرنا ہے ہم نے، کسی کے مر جانے پہ کیا کرنا ہے، شادی بیاہ کی رسمیں کس طرح سے ہوں گی. دین کا دائرہ کار یہ ہے، مذہب کا دائرہ کار معاف کیجیے گا یہ ہے کہ یہ تین انفرادی گوشے جو ہیں انسانی زندگی کے، اور اس کے اندر تمام دنیا آپ کو پوری آزادی دیتی ہے کہ آپ جیسے چاہیں جئیں. آپ امریکہ میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، اسرائیل میں رہیں، اور جو چاہے اپنے عقیدہ رکھیں، جس طرح چاہیں عبادت کریں اور جس طرح چاہیں اپنی رسومات کو بجا لائیں. جبکہ دین اس سے آگے بڑھ کے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر زندگی کا گوشہ میرے تحت رہے، اور اس کے اندر وہ اجتماعی معاملات آ جاتے ہیں جس کے اندر انسان کی سیاست، کہ ملک میں حاکم کون ہوگا، حاکم اعلیٰ کس کو مانا جائے گا، سیاست، معیشت، کاروباری زندگی کیسے چلے گا، مال کیسے کمایا جائے گا، مال کیسے خرچ کیا جائے گا. دین مطالبہ کرتا ہے یہ بھی میری مرضی سے ہوگا. اور انسان کی معاشرت مکمل، دین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پوری کا پوری چیز میرے جی پلیز میرے ہی نظام کے تحت ہو. تو یہ مذہب جو ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم دین میں پورے داخل ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں.
اور آج جب ہم کہتے ہیں بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے کہ جی اسلام پھیل رہا ہے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، تو اسلام اصل میں تو مذہب کی حیثیت سے پھیل رہا ہے، اور دین کی حیثیت سے تو زمین کا 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اسلام نافذ ہو، جس کے اوپر اسلام اس دین کی حیثیت سے جہاں ہم اللہ کو فرما روا سمجھ کے اس کے قوانین کے مطابق پوری کی پوری زندگی کو ڈھال چکے ہوں۔ اللہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے، کیوں؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا وسوسے، کیا خیالات جنم لیتے ہیں، اس کی کیا خواہشات ہیں، اس کی کیا موٹیویشنز ہیں، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ تو وہ جو بنانے والا ہے، جو انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نظام دے سکتا ہوں جس میں تمہاری تمام خواہشات جو تمہارے اندر ہیں ان کی پوری طرح صحیح طریقے سے تکمیل ہو سکتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل تو یہ والے سسٹمز بھی کہتے ہیں کہ ہم کراتے ہیں، لیکن یہ بیمار خواہشات کی تکمیل کرانے کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم وہ نظام آپ کو دیتے ہیں جس سے انسانیت کا بھلا ہو سکتا ہے، تمام کے تمام انسان اس نظام کے تحت آ جائیں تو وہ اپنی جو ان کی ساخت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اس کے تحت وہ آپریٹ کریں گے، تو جس کو ہم کہتے ہیں جو آپٹیمل یوز ہو رہا ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے شروع ہوئی یہ بات، اپنے رب کو بڑا کیجیے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم سب کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین ہم نے تمہارے اوپر بھی تمام کر دیا، تمہارے لیے بھی مکمل کر دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دین کو غالب کریں دنیا کے اوپر۔ اچھا، دین تو ہوتا ہی وہ ہے جو غالب ہو، اگر مغلوب ہو جائے تو وہ مذہب بن جاتا ہے۔ دین تو ہوتا ہی وہی ہے جو غالب ہو، اگر مغلوب ہو جائے تو وہ مذہب بن جاتا ہے۔ آج ہم مذہب اسلام میں رہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ دین اسلام تو دنیا کے 1 انچ پہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، یا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کے نفاذ کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں، اپنا تن من دھن لگا دیں، ورنہ ہم مذہب کا ہی ایک یہ بیج لگا کے، ایک تمغہ لگا کے اپنے سینوں پہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو دیا، اس دین کے نفاذ کا، اس دین کو بلند کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کو یہی حکم تھا کہ اس دین کو قائم کریں، اللہ کی رٹ اس دنیا پہ قائم کریں۔ اور یہی حکم کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، 3 دفعہ قرآن میں بالکل بعین ہی ان الفاظ میں دہرا کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا میں اور سسٹمز ہوں گے، ہر کوئی سمجھ رہا ہوگا، ہر طاغوت، ہر فرعون، ہر نمرود یہ سمجھے گا کہ میں شارع ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح دنیا کے معاملات چلیں گے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو، یہاں پہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے، یہ بات واضح کر دی، ان کے لیے یہ حکم واضح کر دیا کہ آپ کا کام کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام کے تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دیجئے۔ اسی حکم کو لے کے صحابہ اور اسلاف آگے چلے اور اس حکم کے تحت کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ،
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ اب ان سے لڑیے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر ایک کار جو ہے جو پیٹرول سے چلتی ہو اس میں ہم ڈیزل ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ چلے گی؟ خراب ہو جائے گی. فتنہ برپا ہو جائے گا اس کے پورے نظام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس وجود کو، اس دنیا کو کیسے چلانا ہے، اور اگر ہم اس کی مرضی کے برخلاف کسی اور چیز سے چلاتے ہیں تو فتنہ برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس سے آگے بھی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کی جو اسٹرگل ہے وہ جاری رہی. اور اسی کے تحت انہوں نے، جیسے خالد صاحب بتا رہے تھے ابھی، ایران کو بھی نہیں چھوڑا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہاں تک تو ہم نے دین کی بات کی. اب جو اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا کل کے، ہم نے دیکھا کہ یاسر بھائی نے ترجمانی کرتے ہوئے مولانا وحید الدین خان صاحب کی بتایا کہ ان دین کی تشریحات کے اندر ایک فرق یہ واضح ہو گیا کہ ایک اصل ہے اور ایک اس کی جو ہے تقاضا ہے. تو اصل کو تقاضا بنا دیا گیا اور تقاضے کو اصل بنا دیا گیا، اور اس وجہ سے اس میں ایک جو اس میں تعبیر کی ایک غلطی برپا ہو گئی. تو مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ ایک نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی جھکاؤ ہے. آپ کس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، ایک مغلوبیت ہے، اللہ کے سامنے تذلل ہے. اور اس کی مثال ایک بڑی دلچسپ جو انہوں نے دی وہ یہ تھی کہ جی محبت کرنا ایک بات ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے کسی سے تو بہت سارے عمل کرتا ہے، جن میں سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملتا ہے، اس سے گلے ملتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے. اور اگر جب وہ اگر ہم اس کو، تو محبت کرنا جو ہے وہ اصل ہے، اور اس کے تقاضے ہیں یہ بہت سارے کہ انسان اچھے سے ملے اور خاطر مدارات کرے انسان دوسرے کی. تو لیکن اگر خاطر مدارات کو ہم اصل سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان محبت کرنا چاہے گا وہ کہے گا جی کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ تو محبت ہے، اور کھانا جو نہیں کھلا رہا تو اس سے محبت نہیں ہے. آپ مقدمہ سمجھ گئے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقاضا اور ایک چیز ہے لازمی تقاضا. تو محبت کرنے کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا کھلائے، یا اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پری ریکوزٹس، کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ناگزیر ہونا. سورہ عصر کی روشنی میں دیکھیے اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ تواصی بالحق اگر ہم نے کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم تواصی بالحق کریں، تو اس کے لیے ناگزیر ہے، پری ریکوزٹ ہے. میں نے تواصی بالحق کہا، تواصی بالصبر. اگر ہم تواصی بالصبر کرنا چاہتے ہیں تو ناگزیر ہے کہ تواصی بالحق ہو رہا ہو. اگر تواصی بالحق نہیں ہو رہا، اگر حق کا کوئی کمپرومائزڈ ورژن پیش ہو رہا ہے، حق پیش ہی نہیں ہو رہا، تو صبر کے مقامات آئیں گے ہی نہیں، تو تواصی بالصبر ہوگا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ قرآن جو تواصی بالصبر ہم سے چاہ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے تواصی بالحق کیے بغیر. تواصی بالحق ممکن نہیں ہے وعامل الصالحات کیے بغیر. لما تقولون ما لا تفعلون، پھر بات ایسی کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو تواصی بالحق کے لیے ضروری ہے کہ انسان عامل الصالحات کے مقام سے گزرا ہو. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ تواصی بالحق، اصل تواصی بالحق تو تبھی ہو سکتا ہے جب انسان خود اس پہ اتنا کنونس ہو کہ وہ کر رہا ہو اس کو، وعامل الصالحات کی صورت میں. اور عامل الصالحات پری ریکوزٹ ہیں، ناگزیر ہیں. اس کے لیے ناگزیر کیا ہے؟ انسان کا ایمان میں ہونا. ایمان نہیں ہے تو وہ جو عمل صالح ہیں وہ سب دکھاوا ہے، اور وہ تو شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بتایا کہ نیکی کیا ہے، آیا بر کے اندر نیکی کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، تو اس میں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے تمام
ان غیبی معاملات کے اوپر. اور وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ اپنا مال دے اس کی محبت کے علی الرغم، اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود مال دیا کرے اپنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ دو. تو نیکی کی سب سے اول شرط یہ ہو گئی کہ ایمان کے بعد تم لوگوں کا بھلا چاہو. تو مال ہو تو مال دو لوگوں کو. اور اگر میرے پاس خیر اعلیٰ موجود ہو، سب سے بہترین بات، سب سے اچھی چیز کائنات کی میرے پاس موجود ہو، اور میں اس کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھوں، تو میں نیک ہو سکتا ہوں کبھی؟ جو مال